الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی معاشرے میں امن کے قیام کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ناگزیر ہے. ایک چیز تو یہ کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد ذہنی طور پر مطمئن ہوں، اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر اور کاروبار کے بارے میں کسی دشمن کا خدشہ نہ ہو، کسی خطرے کا خوف نہ ہو، ذہنی طور پر پرسکون ہو. اور دوسری چیز جس کا پایا جانا ایک پرامن معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ اس معاشرے کے افراد معاشی طور پر یکساں حیثیت رکھتے ہوں اور کسی نہ کسی حد تک ان کی معاشی صورتحال برقرار ہو اور معاشی صورتحال ان کی خوشحال ہو. کیونکہ اگر کسی معاشرے میں افراد کے درمیان معاشی طور پر کچھ زیادہ اونچ نیچ پایا جائے کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، جب افراد کے درمیان معاشی طور پر فرق آتا ہے تو اس فرق کی وجہ سے اس معاشرے کے امن و امان پر بھی اثر پڑتا ہے. پھر جرائم کی نوبت آتی ہے، پھر چوریاں ڈکیتیاں لوگ بعض اوقات غربت کے مارے مجبوری کے عالم میں بھی کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں کسی بھی پرامن معاشرے میں ان کا موجود ہونا ضروری ہے کہ افراد ذہنی طور پر مطمئن ہوں، انہیں کوئی جانی خوف لاحق نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر معاشی طور پر افراد کے درمیان توازن ہو اور کسی نہ کسی حد تک خوشحالی بھی معاشی طور پر وہاں پائی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی ایک ریاست عملاً وجود میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں امور پر توجہ فرمائی کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہوں، انہیں کسی قسم کا خطرہ درپیش نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر معاشی طور پر افراد کے درمیان توازن ہو اور معاشی طور پر افراد میں خوشحالی کا وجود وہ عمل میں آئے. اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی اقدامات کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ کسی وقت عرض کروں گا. جو پہلے نمبر پر جو پہلا کام ہے کہ ذہنی طور پر افراد کو سکون کیسے مہیا کیا جائے، یا مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں اندیشوں سے اور ذہنی وساوس سے ان کو پاک کیسے کیا جائے، تو اس کو جاننے سے پہلے تھوڑا مدینہ منورہ کا جغرافیائی حال میں عرض کرتا ہوں. پہلے بھی اس قسم کی باتیں گزر چکی ہیں، کچھ مزید باتیں عرض کیے دیتا ہوں. جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ریاست وجود میں آئی تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ مسلمان داخلی طور پر بھی محفوظ نہیں تھے اور خارجی طور پر بھی وہ مختلف خطرات اور خدشات کا شکار تھے. داخلی طور پر محفوظ اس لیے نہیں تھے کیونکہ منافقین اور یہود ان دو طبقات کی شکل میں مسلمانوں کو ایک بڑے دشمن کا سامنا تھا. یہود نے شروع سے ہی مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا اور اسلام کے خلاف ہر ممکن طریقے سے وہ میدان میں آتے تھے. ہر جائز اور ناجائز حربہ وہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے.
مثال کے طور پر ایک واقعہ میں عرض کیے دیتا ہوں. اوس اور خزرج کے لوگ جب مسلمان ہونے کے بعد ان کے درمیان اللہ جل جلالہ نے محبت پیدا کر دی اور پچھلے جنگ اور گزشتہ قبائلی تعصبات یہ لوگ بھول گئے اور قبائلی تعصبات کی بجائے انہوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پر دوستیاں اور دشمنیاں رکھنی شروع کر دیں تو گویا کہ آپس میں متحد ہو گئے. قبائلی تعصبات پس پس چلے گئے. اب یہ چیز یہود سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اب ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے لوگ وہ مدینہ منورہ کے کسی چوپال میں بیٹھے تھے اور باہمی پیار محبت کی گفتگو ہو رہی تھی. ایک بھائی چارے کا تصور ابھر رہا تھا ان کو دیکھ کر. اب ایک بوڑھا یہودی تھا, غالباً شاش بن قیس اس کا نام تھا, اس کا وہاں سے گزر ہوا. اب اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہی لوگ جو پہلے آپس میں دست و گریباں رہتے تھے, جو ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے, جو معمولی سی بات کی وجہ سے ان میں لڑائی چھڑتی تھی اور وہ 10-10 سال 15-15 سال تک رہتی تھی, ہم سے سودی قرضے لیا کرتے تھے, غربت کے عالم میں تھے, اور اب ان کا یہ حال ہے کہ یہ باہم شیر و شکر ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں متحد ہیں. اب اس بوڑھے یہودی سے یہ برداشت نہ ہوا. اس کے ساتھ ایک نوجوان یہودی تھا, تو اس نے آگے جا کر اس نوجوان یہودی سے کہا کہ تم ذرا اس چوپال میں جاؤ, اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں, پیار محبت کی باتیں کر رہے, تم ذرا ان کو ان کی جاہلیت کے اشعار سناؤ. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جنگ کو ابھارنے کے لیے, لوگوں میں جذبات ابھارنے کے لیے کچھ اشعار کہے جاتے تھے. اب جاہلیت میں جب اوس اور خزرج ایک دوسرے کے مد مقابل تھے تو اوس کے اشعار نے, اوس کے شعراء نے خزرج کے مقابلے میں کچھ اشعار کہے تھے, اور خزرج والوں نے اوس کے مقابلے میں اپنے قبیلے کو بھڑکانے کے لیے کچھ اشعار کہے تھے, اور یہ اشعار عربوں میں بڑی اہمیت کے حامل تھے. تو اس نے کہا, اس بوڑھے یہودی نے نوجوان کو, کہ تم جا کر ذرا ان کو پرانے اشعار سناؤ تاکہ ان کے اندر پرانی قبائلی حمیت بیدار ہو. اب وہ نوجوان یہودی آیا اس مجمع میں جہاں اوس کے بھی لوگ تھے, خزرج کے بھی لوگ تھے, اور اس نے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے. اب جب یہ اشعار انہوں نے سنے تو انسان فطرتی طور پر کمزور ہے, تو وہ پرانی قبائلی حمیت آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی. اوس اور خزرج والوں کے درمیان تو میں شروع ہو گئی, اور تکرار بڑھتے بڑھتے پھر ایک دوسرے کو چیلنج دینے لگے کہ ذرا آؤ ایک مرتبہ پھر 2-2 ہاتھ ہو جائیں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. چنانچہ ہتھیار سنبھال کر ہررہ کی طرف نکل گئے, میدان کی طرف, کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ مہاجر صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر فوری طور پر ان کے درمیان آئے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور یہ جاہلیت کی باتیں تم کرنے لگے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اوس اور خزرج والے جو باہمی لڑنے کے لیے ہتھیار بند تھے وہ شرمندہ ہوئے. انہوں نے آپ سے بھی معافی مانگی اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یہ ایک نمونے کا واقعہ ہے کہ یہود کس طریقے سے مدینہ منورہ کے امن کو پامال کرنے کی فکر کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی دشمنی میں وہ کس قدر آگے جا چکے تھے. تو ایک طبقہ تو یہ تھا جس کا سامنا تھا مسلمانوں کو, یہود کا. دوسرے نمبر پر منافقین تھے, اور تیسرے نمبر پر مسلمان معاشرے کو بیرونی خطرات لاحق تھے. مدینہ منورہ کی یہ چھوٹی سی ریاست تھی اور اس کے 3 اطراف میں دشمن قبائل تھے. شمال میں خیبر کا علاقہ تھا جہاں یہود رہتے تھے, اور جلاوطنی کے بعد بنو نذیر کا قبیلہ بھی, بنو قینقاع کا قبیلہ بھی وہاں چلا گیا. شمال مشرق میں فزارہ اور غطفان کے یہ 2 بڑے قبیلے تھے جن کا یہود کے ساتھ معاہدہ تھا, جبکہ جنوب میں مکہ مکرمہ ہے جہاں قریش ایک بڑی قوت اور دفاعی طاقت کے ساتھ
مسلمانوں کے مد مقابل موجود تھی۔ اب ایک طرف اندرونی خطرے ہیں، دوسری طرف بیرونی خطرے ہیں۔ اب ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک ذہنی سکون فراہم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اقدامات کیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اپنے درمیان قبائلی عصبیتیں ختم کرنے کے لیے مواخات قائم کروائی اور اس قسم کے فرامین اور ہدایات جاری کی کہ ہر مسلمان دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، کلمے کی بنیاد پر قبائلی عصبیت کو پس پش ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، چاہے وہ اوس کا ہو، چاہے وہ خزرج کا ہو، چاہے وہ قریش کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں آ جائے، اب وہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ المؤمنون کجسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اور جسم میں جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُ اشْتَكَى كُلُّ، اور جب سر تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہے تو ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو، ایک قبیلے کے ایک زبان بولنے والے مسلمان کو اگر کچھ تکلیف اور بے چینی لاحق ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے اور عمارت میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ حقوق آپ نے اجاگر کیے، لوگوں کو والدین کی حقوق بتائے، پڑوسیوں کی حقوق بتائے، اور ایک مرتبہ آپ نے مجلس میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے کہ یہ مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا من لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ریشہ دوانیوں سے، اس کی اذیت رسانیوں سے محفوظ نہ ہو اور پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو تو یہ شخص مومن نہیں ہے۔ اس قسم کے درجنوں احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جاری فرمائے، ان کو ہدایات دی تاکہ قبائلی عصبیتیں پس پس چلے جائیں اور صحابہ کرام ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں اور مدینہ منورہ میں ایک پیار، محبت اور امن والی فضا پروان چڑھے۔ یہ تو پہلا قدم تھا جس کو آپ ایک معنوی قدم کہہ سکتے ہیں یا شخصیت سازی کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دشمن طبقات میں سے جو پہلا طبقہ ہے یہود کا، اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ مرتب فرمایا۔ اس معاہدے کی کوئی 52 شقیں ہیں جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ پہلی 25 کے قریب شقیں یہ مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کو ایک آئین دیا گیا، ایک دستور دیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہے گا اور مملکت کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس میں ایک شق ہے کہ ہر مسلمان مدینہ منورہ میں ایک رضاکار کی حیثیت اس کو حاصل ہوگی، رضاکار کسی زندگی گزارے گا اور جب اس کو مملکت کو اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ حاضر ہوگا۔ اس قسم کے مختلف شقیں تھیں جن میں مسلمانوں کو مملکتی آداب سکھائے گئے، اور جو آخری
25 یا 27 شقیں ہیں، ان کا تعلق یہود سے تھا کہ یہودیوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس ریاست میں رہتے ہوئے مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور اگر کسی یہودی یا مسلمان یا دو یہودیوں کے درمیان کوئی معاملہ وجود میں آتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو آخری فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو میثاق مدینہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندرونی دشمنوں میں سے جو آپ کا پہلا طبقہ دشمن تھا ان کو ایک قسم کا خاموش کیا۔ اگرچہ یہود بعد میں عہد شکنیاں کرتے رہے اور اس کی سزا بھی بھگتتے رہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک میثاق مدینہ کے بعد مسلمان یہودیوں کی طرف سے پرامن ہو گئے۔ اور دوسرا داخلی دشمن مسلمانوں کے وہ منافق تھے۔ یہ منافق چونکہ مسلمانوں کی صفوں میں ہی رہتے تھے، مسلمان بن کے رہتے تھے، تو ان کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بھی منافقین تھے، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور 300 منافق مرد اور 70 کے قریب منافق خواتین ان کے ساتھ تھیں۔ یہ 370 پر مشتمل منافقین کا ٹولہ تھا جو طرح طرح کی ریشہ دوانیوں میں ملوث رہتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پہ ایک منافق نے یہ بیپر کی اڑائی کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے پیغمبر بات کرتے ہیں قیصر اور کسریٰ کی کہ یہ جگہیں ہماری مملکت میں آئیں گی اور ہمارا حال یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اب معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں گئی۔ اب اتنے میں ایک منافق نے یہ بیپر کی اڑائی کہ اپنی اونٹنی کا حال تو معلوم نہیں، اور بات کرتے ہیں وہی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم نہیں تھا کہ اونٹنی کہاں ہے، لیکن اب مجھ پر اللہ نے وحی کی ہے کہ وہ فلاں جگہ فلاں جنگل میں چر رہی ہے۔ چنانچہ صحابہ گئے اور اس کو وہاں سے پکڑ کے لے آئے اونٹنی کو۔ تو اس قسم کی ریشہ دوانیاں یہ منافقین کیا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جانی نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے۔ لیکن ان تمام جرائم کے باوجود چونکہ ان کا لبادہ مسلمانوں کا تھا، یہ مسجد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا یہ طریقہ تھا کہ جمعے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے تو بالکل ممبر کے ساتھ اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی اپنی، اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا کہ دیکھو پیغمبر تشریف لا رہے، ان کی بات تسلیم کرو۔ اس قسم کی منافقت تھی اس میں، ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف اس کا یہ سیاہ چہرہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ مسلمان لبادے میں تھے، اس لیے ان کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا کہ باہر کے لوگ پروپیگنڈے کریں گے کہ مسلمان تو اپنے ہی مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اب آئیے کہ مدینہ منورہ کے جو خارجی دشمن تھے، جو بیرونی لوگ تھے، اب اندرونی طور پر جب یہود کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا اور منافقین کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں ہوا جس سے کوئی بے چینی پھیل سکتی تھی، تو کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں کو اندرونی طور پر اس خلفشار سے نجات مل گئی۔ اب بیرونی دشمن ہیں، مکہ مکرمہ میں قریش ہیں، اور راستے میں کئی قسم کے قبائل ہیں جو بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے، بنو سلیم ہے، بنو غطفان ہے، فزارہ ہے، اس قسم کے مختلف قبائل تھے جو جنگجو اور بدوی قبائل تھے۔ اب ان جنگجو قبائل کو مرعوب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اپنائی کہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے دستے وقتاً فوقتاً مدینہ کے اطراف میں گشت کیا کرتے تھے۔ اس گشت کے مختلف مقاصد ہوتے تھے، کبھی کسی قریش کے قافلے کا تعاقب کر کے قریش کو بھی مرعوب کر لیا جاتا تھا، اور کبھی کسی قبیلے سے ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ مختلف مقاصد کے تحت مسلمانوں کا یہ گشت یہ سریہ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اور ان گشتوں ہی کی نتیجے میں بنو زمرہ، قبیلہ مزینہ اور قبیلہ جوہینہ جیسے بڑے بڑے قبائل جو مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا دوستانہ ایک مراسم آگے چلنے شروع ہوئے، ایک دوستانہ معاہدہ ہوا ان کے ساتھ۔ اب کسی حد تک بیرون محفوظ ہو گیا کہ مدینہ منورہ کے جو ارد گرد کے قریب کے علاقے ہیں،
قریب کے دشمن قبائل ہیں یا تو وہ دوستی کا معاہدہ کر چکے اور یا وہ مرعوب ہو کر خاموش ہیں۔ اب ایک جگہ باقی ہے، ایک دشمن قریش جو مسلمانوں کا اولین دشمن تھا اور جس سے مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ دشمن باقی تھا۔ اب اتنے میں سن 6 ہجری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو 6 سال کا عرصہ ہو چکا بیت اللہ سے دور، بیت اللہ کی زیارت نہیں کی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک اشتیاق تھا بیت اللہ کے طواف کا اور کعبہ مشرفہ کی زیارت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ میرے ساتھ ہیں۔ اب چونکہ پیغمبر کا خواب سچا اور حجت وحی الہی پر مشتمل ہوا کرتا ہے، تو صحابہ کو یہ یقین ہوا کہ اس سال انشاءاللہ ہم عمرہ کی فضیلت سے سرفراز ہوں گے اور کعبے کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد 1400 صحابہ کا قافلہ اپنے ساتھ لے کر اور ہلکے پھلکے ہتھیار جو سفر میں کام آتے ہیں وہ لے کر اور ہدیے کے جانور جو قربانی کے لیے کام آتے ہیں عمرے اور حج کے موقع پہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان آ رہے عمرے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، کوئی جنگی مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 افراد کو ساتھ لے کر راستے میں ایک جگہ رک گئے کہ مسلمانوں کو روکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالد بن ولید کے دستے کی خبر ملی تو چونکہ مسلمانوں کا کوئی جنگی مقصد نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشوار گزار راستہ اختیار کیا اور خالد کے دستے سے گویا کہ مسلمانوں کو بچا کر ایک اور راستے سے لے گئے اور مکہ مکرمہ سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں پڑاؤ ڈال کر مکہ والوں کو اپنے ارادے سے باخبر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان جب مکہ گئے تو وہاں انہیں کچھ ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا، گویا کہ ایک نظر بندی کی شکل تھی، کفار نے ان کو روک لیا تھا۔ ادھر مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام سے بیعت لی، موت کی بیعت، کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے چاہے ہر آدمی جان سے گزر جائے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جب یہ بات قریش تک پہنچی تو وہ مرعوب ہو گئے۔ مرعوب وہ پہلے بھی تھے، تجارتی طور پر بھی ان کو مشکلات کا سامنا تھا، اقتصادی طور پر بھی مسلمانوں نے ان کو مجبور کیا تھا ان کا تجارتی روٹ کاٹ کر، اور اب اس معاہدے کا بھی، یہ جو بیعت صحابہ نے کی تھی، اس کا بھی ان پہ ایک روب پڑ گیا۔ اب وہ مجبور ہوئے صلح کے لیے۔ چنانچہ سہیل بن عمر وہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صلح کی کچھ دفعات لکھی۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، لیکن وہ دفعات میں سے کچھ دفعات ایسی بھی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کو ناگوار گزر رہی تھی۔ مثلا ایک دفعہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آتا ہے مسلمانوں کے پاس، مکہ والوں کی قید سے بھاگ کر اگر مدینہ میں پناہ لیتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان اس طریقے سے جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شق ایسی تھی جو مسلمانوں کی عزت سے کچھ کم تھی، تو صحابہ کرام کو اس پر بے چینی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت کو بھی اس شق کا صحیح ادراک نہ ہو سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال جواب بھی کی حضرت عمر نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پیغمبرانہ بصیرت تھی، اس کا یہ ایک تقاضا تھا کہ یہ صلح وجود میں آئے، جو بھی شکیں ہوں اور جس قسم کا بھی ماحول ہو، لیکن اس صلح کے نتیجے میں مسلمان ایک بہت بڑے خطرے سے بچ جائیں گے۔ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا، اب یہ صلح حدیبیہ کا مرحلہ خیر و عافیت سے پورا ہو گیا۔ اس مرحلے کے پورا ہونے کے بعد اب مدینہ منورہ کا جو بیرون ہے وہ کافی حد تک خطرات سے خالی ہو گیا، کہ قبائل بھی وہ گویا کہ مسلمانوں سے مرعوب تھے، اور قریش مکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے پر اور جنگ بندی کرنے پر مجبور تھے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر بھی امن قائم ہو گیا اور باہر بھی بڑی حد تک مسلمان اپنے گرد و پیش کو
محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے. اب یہاں سے وہ فتح مبین شروع ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا فرمائی ہے. اور واضح فتح پھر سب مسلمانوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جب تعلقات بحال ہو گئے, دشمنی ختم ہو گئی, مسلمانوں کی آمد و رفت شروع ہوئی, مکہ سے بھی لوگ آ کر مدینہ میں رہتے تھے, تو بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو گئیں. حضرت خالد بن ولید, عامر بن عاص جیسے لوگ یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے, اور جب یہ مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے, کیونکہ یہ مکہ کے بڑے نامور لوگ تھے. تو اس طریقے سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ اس تمام تر پرامن صورتحال کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اب بیرونی بادشاہوں کو پہنچائی, کیونکہ راستے محفوظ ہیں. اب مسلمان اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ ہیں. بہت سارے دشمنوں کے ساتھ صلح کے معاہدے ہو چکے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف سفراء بھیجے. ایران کا سربراہ کسرا, اس کے پاس بھی اسلام کی دعوت بھیجی. سلطنت روم کا بادشاہ قیصر, اس کے پاس بھیجی. نجاشی کے پاس بھیجی, اور مختلف سربراہوں کے پاس اسلام کی دعوت گئی. اور اس طریقے سے اسلام تیزی سے پھیلتا گیا کہ ایک مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی وہ ریاست جو چند گلیوں سے شروع ہوئی, صلح حدیبیہ کے بعد محض 3 سال کے عرصے میں وہ پورے عرب پر محیط ہو گئی. اس میں بحرین کا بھی علاقہ آ گیا, اس میں عمان کا بھی علاقہ آ گیا, دومت الجندل تک مسلمانوں کی سرحدات پہنچ گئیں. ادھر سے تبوک تک مسلمانوں کی سرحد تھی جو ملک شام کا سرحدی علاقہ تھا. گویا کہ 900 کلومیٹر فی دن کے رفتار سے مسلمان سلطنت میں اضافہ ہوتا گیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ 10 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی اپنی سلطنت قائم ہو چکی تھی, ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی. اور اسی تصور کو خلفائے راشدین نے آگے بڑھایا, یہاں تک کہ دنیا کے 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی یہ ریاست پہنچی, جس کا نقطہ آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رکھ چکے تھے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.